إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم تمام قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا ساری دنیا کا رب العالمین ہے، مالک اور مختار ہے۔ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جتنی بھی کریں بہت ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا، اس میں ترمیم کی، تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ پر اس ریگستان کے سنگ ریزوں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، بارش کے بوندوں کے برابر درود و سلام ہو جیو مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، شمع اسلام کے پروانوں، دین اللہ کے سپاہیوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، خطبہ مسنونہ میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں مصیبت لائق ہوتی ہے
मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे करतूतों का बदला है और अल्लाह ताला बहुत सारों को दरगुजर कर देता है, माफ़ कर देता है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमा रहे हैं, जो भी दुनिया में, मुआशरे में, कौम में, ख़ानदान में, मोहल्ले में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो अपने आप पर गुनाह की वजह से, गुनाह करने की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को ठुकरा देना, इनकार कर देना। इसलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को झंझोड़ने के लिए मुसीबत में मुब्तला करता है, गुनाह में मुब्तला कर देता है। यानी गुनाह करने की वजह से मुसीबत और परेशानी आती है। देखिए, अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी फसली से बनाया और दोनों को जन्नत के नेमतों से फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया। तुम जहां चाहो खाओ पियो, लेकिन मेरी एक बात है, उस दरख्त के करीब ना जाना, उस दरख्त के करीब ना जाना। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों उस दरख्त के करीब नहीं जा रहे थे, चूंकि अल्लाह ने मना किया था। लेकिन इंसान का खुला हुआ दुश्मन हमेशा से रहा है और क़यामत तक रहेगा। ये शैतान इंसान का दुश्मन है, ये शैतान इंसान का हासिद है। आदम और हव्वा दोनों को बहका दिया और कहा कि अल्लाह ने इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया है, अगर तुम वो फल तोड़ लोगे इस जन्नत में हमेशा रहोगे। इसलिए अल्लाह ने इस चीज को मना किया है, तुम उस दरख्त के करीब जाओ और जाकर फल तोड़ लो तो तुम हमेशा रहोगे। सबसे पहले बहकाया हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दोनों ने मिलकर उस दरख्त के करीब जाकर वो जन्नत का जो फल था और वो दरख्त था, फल तोड़ने से मना किया गया था, दोनों ने तोड़ लिया। तोड़ने की वजह से, इस नाफरमानी की वजह से, इस गुनाह करने की वजह से अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत से निकवाल कर दुनिया में उतार दिया। दुनिया में उतार दिया और दोनों बरहना हो गए और अपने जिस्म को पत्तों से छुपाने लगे। एहसास हुआ गुनाह का, गलती का एहसास हुआ। दोनों ने रब्बुल आलमीन से ये दुआ फरमाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, तू हमें माफ नहीं करेगा, दरगुजर नहीं करेगा और हमारी गलतियों को दरगुजर नहीं करेगा, चूंकि हमने अपने आप पर गुनाह किया है, अपने आप पर जुल्म किया है। अगर तू माफ नहीं करेगा, दरगुजर नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने दोनों की गलती को माफ कर दिया, दरगुजर कर दिया। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इस वाक़ये से मालूम हुआ कि गुनाह करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, गुनाह करने की वजह से नेमतें छीन ली जाती हैं, गुनाह करने की वजह से
انسان کے چہرے پر کالا پن آ جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے دل تاریک بن جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے جسم کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں نفرت بڑھ جاتی ہے، لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ عن البر والاثم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا چیز ہے، گناہ کیا چیز ہے، مجھے بتائیے، اس کے بارے میں معلومات کیجئے۔ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ وَلِثُمْ مَا هَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ گناہ ہے، اور وہ گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگ کراہیت محسوس کریں گے، اسی کا نام گناہ ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنے سے انسان خسارے میں، نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پچھلے قوموں کا ذکر کیا ہے۔ پچھلے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں پچھلی قوم کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون، قوم لوط، ان لوگوں پر جو عذاب آیا اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو ان میں سے کسی کو ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اور بعض کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، پتھروں کی بارش کن لوگوں پر نازل ہوئی؟ پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ وہ قوم جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ سے بغاوت کرتی ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے باتوں کو ٹھکرا دیتی ہے، تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہ قوم لوط کے بارے میں کہا گیا۔ لوط علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر گزرے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے۔ فرشتے خوبصورت انسان کی شکل بن کر، نوجوان کی شکل بن کر فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت دی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے، مکان میں آئے، اور یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم ایسے گناہ میں مبتلا ہوئی، وہ گناہ بیان کرنے سے ہماری زبان خاصر ہے،
یہ قوم نے عورتوں سے شادی کرنے کے بجائے مردوں سے اپنی جنس پوری کیا کرتے تھے، خواہشات پوری کیا کرتے تھے، اپنے نوجوانوں سے خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسی قوم تھی۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر کیا عذاب لاتا ہے۔ جیسے ہی یہ نوجوان، یہ فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی، لوگوں کو اطلاع ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ لوط کے گھر میں دو نوجوان آئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ قوم چونکہ اسی نوجوانوں کے ساتھ اپنے خواہشات پوری کیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ خواہشات پوری کیا کرتے تھے، جیسے ہی پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا، بہت سارے نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے لوط، معلوم ہوا ہے کہ تمہارے گھر میں خوبصورت نوجوان آئے ہیں، ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام یہ نوجوان جو آئے تھے، حالانکہ پیغمبر جتنے بھی مہمان آتے ہیں یا پیغمبروں کے گھروں میں مہمان آتے ہیں، پیغمبر خوش ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، لیکن ان مہمانوں کے آنے کی وجہ سے دل میں تو خوشی تھی، لیکن ان کو یہ بات معلوم تھی، قوم کو معلوم ہو جائے گا تو یہ نوجوانوں کی حالت کیا کر دیں گے، اور میرے نوجوانوں کے ساتھ، یہ میرے مہمان کے ساتھ بے عزتی کریں گے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمجھا، اور جیسے قوم کو اطلاع ہو گئی تو لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، اے میری قوم، تم اس سے باز آ جاؤ، تم اس سے باز آ جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ قوم نے کہا کہ نہیں، اے لوط، ان دونوں نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام قوم کو ہر طرح سے سمجھایا، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھے تو نوجوانوں سے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیوں سے تم شادی کر لو، لیکن میرے مہمانوں کے ساتھ بے عزتی نہ کرو۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہے، ادھر پوری قوم آ کر کھڑی ہوئی ہے، پورے نوجوان آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر یہ نوجوان جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے ہیں، لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں۔ اس وقت ان نوجوانوں نے کہا، ان فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ان لوگوں پر عذاب لے کر آئے ہیں، ان لوگوں پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ ایک بات یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، لوط علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو فرشتوں کو پہچان لیتے تھے، تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال لوط علیہ السلام کے پاس ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ان پر عذاب لے کر آئے۔ تو اس قوم پر اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ اس قوم کو، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان کی طرف لے گیا اور وہاں سے لے کر نیچے پٹک دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش نازل۔ غور کرنے کی بات ہے، گناہ کیوں، یہ مصیبت کیوں آئی، یہ مصیبت کیوں آئی، یہ ہلاک کیوں ہو گئے، پتھروں کی بارش کیوں آئی؟ چونکہ ان لوگوں نے ایسا گناہ کیا، ایسا گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض قوم کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، جب اللہ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگتی ہے، لوگ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور خاص کر ہمارے معاشرے میں جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، جو بھی گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے،
ہماری گناہ کی وجہ سے کبھی بیوی پر اثر پڑتا ہے، ہماری گناہ کی وجہ سے کبھی بچوں پر اثر پڑتا ہے، کبھی گناہ کی وجہ سے خاندان میں اثر پڑتا ہے، کبھی گناہ کی وجہ سے جماعت میں اس کا اثر پڑتا ہے، گناہ کی وجہ سے معاشرے میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اور جو گناہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا، وہ گناہ شرک کے علاوہ، شرک کرنے کے علاوہ، غیر اللہ کی پرستش کرنے کے علاوہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، مال ہڑپ کر لینا، اسی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر اللہ نے 3 عذابات نازل کیے۔ حالانکہ کسی قوم پر 3 عذاب نازل نہیں ہوا، کسی قوم پر 3 عذاب میں مبتلا نہیں کیا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 قسم کا عذاب نازل ہوا۔ کیوں؟ شرک کرنے کے علاوہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 قسم کا عذاب نازل ہوا۔ ایک قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، رجفہ۔ رجفہ کہتے ہیں کہ دھسا دینا، رجفہ کہتے ہیں کہ صیحہ، چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا، ایک زلزلے کے ذریعے سے، اور یہ کیا ہے، چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اور اس کے بعد عذاب ذلل، یعنی ایک ایسا عذاب آیا جو آسمان سے کیا ہے، بارش نازل ہونے کے بجائے آگ کی بارش نازل ہوئی، آگ کی بارش نازل ہوئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عذاب نازل کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ گرمی کی شدت ہو رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ نے ایک بادل بھیجا، اور بادل آ کر وہ سایہ ہوا، تو پوری قوم اس سائے کے نیچے آ گئی، پوری قوم سائے کے نیچے آ گئی۔ اور جیسے قوم سائے کے نیچے آئی، رجفہ، اس قوم کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور ایک زوردار چیخ آئی، اور آسمان سے آگ برسنے لگی۔ ان 3 عذاب کے ذریعے اللہ نے اس قوم کو ہلا کر برباد کر دیا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے محترم مسلمان بھائیوں، گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ غلطی سے باز آ گیا، توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو وہ دل کا کالا نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر نہیں اس نے غلطی کیا، گناہ کرتے گیا یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ران، وہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے،
زنگ لگ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کرتوت کی وجہ سے ان کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، تو یہ زنگ لگنے کی وجہ سے اس کا دل بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کے اندر شرم و حیا نکل جاتی، شرم و حیا نکل جاتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وَإِنَّا لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءٌ فِي الْوَجْهِ وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ وَسَعَةٌ فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةٌ فِي الْبَدْنِ وَمُحِبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، یعنی یقیناً انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے چہرے میں تازگی آتی ہے، اس کے چہرے میں روشنی آتی ہے اور اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں اللہ کشادگی دیتا ہے اور اس کے جسم کو اللہ قوت والا بناتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وَإِنَّا لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے سوادن فی الوجہ، چہرے میں سیاہی بڑھ جاتی ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، وَهْنًا فِي الْبَدْنِ، اور جسم کمزور پڑ جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کمی آ جاتی ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھ جاتی ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اس کو نہیں چاہتا ہے، نیکی کرنے سے انسان کو چاہتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان میں جبرائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں سے کہتے ہیں جو آسمان سے میں رہتے ہیں، اے فرشتوں اللہ محبت کرتا ہے فلاں بندے سے، تم بھی محبت کرو۔ تو فرشتے بھی، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ محبت بڑھتے بڑھتے لوگوں میں آ جاتی ہے اور لوگ بھی اس آدمی سے، اس متقی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے عوض اگر اللہ کسی سے ناپسند کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، تم بھی ناپسند کرو۔ تو جبرائیل بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، جبرائیل بھی تمام فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے ناپسند کرتا ہے، تم بھی ناپسند کرو۔ تو بندے، وہ فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ناپسندگی بڑھتے بڑھتے قوم میں آ جاتی ہے، لوگوں میں آ جاتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ ایک تو کالا پڑ جاتا ہے، اللہ اسے ناپسند کرنے لگتا ہے، معاشرے میں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے، نیکی کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اللہ بھی پسند کرتا ہے، فرشتے بھی پسند کرتے ہیں، لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور گناہ کرنے سے فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں، اللہ بھی ناپسند کرتا ہے اور لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں تمہارے اعمال کی کرتوت کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، خشکی میں فساد پھیل جاتا ہے، یہ اس لیے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ چکا دے تاکہ تم اس سے باز آ جائیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ پچھلے قوم کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ تاکہ امت محمدیہ سدھر جائے، گناہوں سے باز آ جائے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا منع ہے اور گناہ ہے، اور اسی طرح صلہ رحمی نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔
اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور ماں باپ کو ٹھکرا دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، اور گناہ کرنے سے انسان کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا، کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے دل بے قرار رہتا ہے اور اس کے جسم میں تازگی نہیں رہتی، لیکن دل کیا ہے، نیکی کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے یہ دل کی غذا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، دل کی غذا اللہ کا ذکر کرنا ہے، دل کی غذا قرآن کی تلاوت کرنا ہے، دل کی غذا ایمان قبول کرنا ہے، دل کی غذا تقوی اختیار کرنا ہے، دل کی غذا نماز پڑھنا ہے، دل کی غذا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں، جس دل میں گناہ پنپتے ہیں، جس دل میں گناہ پنپتے ہیں، وہاں پر نیکی جمع نہیں ہو سکتی، نیکی جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کتے پلتے ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتے پلتے ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو اسی طرح جس دل میں شہوت کے کتے پلتے ہیں، گناہوں کے کتے پلتے ہیں، تو اس دل میں اللہ کے ذکر یا اللہ کے علم کی نورانیت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کے علم کی نورانیت کیسے آ سکتی ہے؟ نیکی کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ گناہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور یہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں کیا ہے، نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، اور رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے، کبھی گھر میں اس گناہ کا اظہار بیوی کے ذریعے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جب میں گھر میں گیا تو اپنے آپ کو میں اپنی بیوی کو پایا، کیونکہ میں گناہ کرنے کی وجہ سے بیوی نے میری بات نہ مانی، اور یہ گناہ کا یہ سبب ہے۔ اسی لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، گناہ کرنے کی وجہ سے اپنے زندگی میں اثرات پڑتے ہیں، اور اسی طرح آج ہمارے جو گناہ ہو رہے ہیں، تنہائی میں جو گناہ ہو رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، یا قوم نہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِحِمَّا بَيْضَاءَ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں ایک ایسی قوم کو، میں جانتا ہوں ایسی قوم کو جو قیامت کے دن آئے گی، نیکیوں کے ساتھ آئے گی، نیکیوں کے ساتھ آئے گی، اور ان کی نیکیاں یہ تہامہ کے پہاڑ کے مانند ہوگی، تہامہ کے پہاڑ کے مانند ہوگی، لیکن وہ ان کی نیکیاں جس طرح یہ ذرات جیسے اڑا لے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے، ان کے اعمال اکارت جائیں گے، ان کے نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے، حضرت ثوبان نے سوال کیا، یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ اکونا منہم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا بتائیے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم، یقیناً وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، وہ تمہارے جیسے انسان ہوں گے، وہ تمہارے جیسے مسلمان ہوں گے، اور وہ جیسے تم راتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی راتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے تم نیکیاں کرتے تھے وہ بھی نیکیاں کرتے تھے، لیکن تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے تمام نیکیاں اکارت چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچنے کی بات ہے، خاص کر نوجوانوں کو
اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس جو آیا ہے موبائل کی شکل میں، موبائل کی شکل میں آیا ہے تو تنہائی اختیار کرتا ہے۔ تنہائی میں نوجوان کیا کیا غلطیاں نہیں کرتا ہے، کیا کیا جو چیزیں نہیں دیکھنے کے ہیں وہ چیزیں دیکھتا ہے، اور دیکھنے کی وجہ سے اس کے جسم پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس کی زندگی میں کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہمیں غور نہیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، خلاصے کلام یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسانی زندگی پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لہذا انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تقوی کی وجہ سے اس کے دل میں نورانیت آتی ہے، تقوی کی وجہ سے اس کے چہرے میں تازگی آتی ہے، تقوی کی وجہ سے اس کے رزق میں بڑھتوی آتی ہے، اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ اور گناہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اس کا اثر پڑتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، گناہوں سے باز آ جائیے، گناہوں سے استغفار کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے۔ غلطیاں انسان سے ہوتے آتی ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ توبہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم شرمندہ ہو جائیں۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، گناہ سے ہمیشہ باز آئیے اور نیکیاں کرنے کی کثرت سے کوشش کیجیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز 5 وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کر کے، استغفار کر کے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اور آئندہ سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں اے اللہ ان کو تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو بھی مسلمان بھائی انتقال کر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے پر نور فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کو جنت میں داخل عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کو غنیمت جان کر، اپنی زندگی کو غنیمت جان کر کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہمیں بچا لے یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔